عادل صاحب، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سلامتی کونسل کا جو ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اجلاس اس کے بعد کوئی مثبت پیش رفت کی امید یا توقع کی جا سکتی ہے؟ کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہ اجلاس؟ دیکھیں، عالمی اداروں کی تو کوئی اب حیثیت رہ نہیں گئی ہے، خاص کر سلامتی کونسل تو 5 جو سپر پاورز ہیں ان کے ہاتھوں میں یرغمال ہے۔ اگر کوئی قرارداد پاس بھی ہوگی، امریکہ ویٹو کر دے گا تو کیا کر لے گی سلامتی کونسل؟ نہ اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت ہے، نہ OIC کی کوئی حیثیت ہے۔ یہ عالمی ادارے تو جو ہے وہ اب جسے کہتے ہیں کہ مضبوط جو ممالک ہیں ان کے گھر کی لونڈی بن گئے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ امریکہ جو چائنا اور رشیا کے صدور کی آج بات ہوئی ہے، اور انہوں نے جو اپنے کنسرنز شو کیے ہیں، چائنا نے اس چیز کی حمایت کی ہے، ثالثی کے روس نے جو ثالثی کی پیشکش کی تھی، چائنا نے اس کی حمایت کی ہے۔ یہ اصل امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اگر اس جنگ کو رکوانے میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے وہ چین اور رشیا ہے، کیونکہ رشیا براہ راست وہاں پہ جو جوہری جو معاملات چل رہے ہیں ایران کے اندر، اس میں اس کے اہلکار ملوث ہے، اور اس نے اسرائیل کو وارننگ بھی دی ہے کہ وہ جو گولہ باری ہے اس سے احتیاط سے کام لے، کیونکہ اس کے جو اہلکار ہیں، جو اس کے شہری ہیں، ان کی ایران کے اندر موجودگی ہے۔ تو یہ معاملہ اگر کسی وجہ سے یا کسی پریشر سے جو ہے وہ کسی سلوشن کی طرف جا سکتا ہے تو وہ ان دو ممالک کی انٹرفیرنس کی وجہ سے۔ چائنا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک کشیدگی تھی، اور اس کو جو حل کرانے میں ایک رول پلے کیا وہ چائنا نے کیا تھا، اور اس کے بعد بہت ساری جو کئی دہائیوں سے معاملات دونوں ملکوں کے درمیان چل رہے تھے وہ ریزالو ہوئے۔ اب برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی آج جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ ٹرمپ اپنے دماغ کو جو ہے وہ ٹھنڈا رکھیں، ورنہ حالات جو ہے وہ بگڑ سکتے ہیں۔ آج جو امریکی اخبارات میں جو خبریں چھپی ہیں وہ بڑی اس میں جسے کہتے ہیں کہ وہ جو یورینیم ایران نے بنائی ہے اس سے وہ 10 ایٹم بم بنا سکتا ہے، وہ اتنی افزودہ یورینیم ایران کے پاس موجود ہے، اور وہ اس کو سیف جو مقامات پر بھی جو ہے وہ منتقل کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے کنسرنز ہیں کہ اگر امریکہ اس جنگ میں انوالو ہوا تو پھر ایران اپنے آخری جو ہے وہ ریئیکشن کی طرف جا سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کا کس رخ اختیار کر سکتی ہے، اور اس جنگ کے اندر اگر چین اور رشیا بھی انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر صورتحال کہاں جائے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ صورتحال جو ہے اس وقت دیکھنے کو ہے۔ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو چین اور روس کے مابین بات چیت ہوئی ہے، واقعہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو روسی صدر ہیں جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے، چین نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، روس ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے اور اس سے کچھ امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ روس نے صرف ثالثی کا کردار ادا کرنے کی ہی بات نہیں کی، بلکہ روس جو ہے وہ براہ راست اس جنگ میں آنے کو تیار ہے در پردہ، بلکہ ایران نے روس کو یہ کہا ہے کہ نہیں، ابھی ہمیں اپنی جنگ خود لڑنے دیں، جب ہمیں کسی کی ضرورت ہوگی تو پھر ہم دوسرے لوگوں سے مدد لیں گے۔ دیکھیں، ثالثی کا کردار ادا کرنا بہت اچھی بات ہے، اصولاً تو یہ کام امریکہ کو کرنا چاہیے تھا، جس نے یہ جنگ شروع کروائی یا کی، جو مین ایشو کریٹ کرنے والا ہے اس کا کام تھا درمیان میں ثالث بنتا اور دونوں میں بیٹھ کے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں نا جناب ٹرمپ صاحب کے جی میں بڑا پرامن ہوں اور میں دنیا میں امن چاہتا ہوں اور لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی میں نے جنگ بندی کروائی ہے، اگر وہاں تو کروائی ہے تو پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی وہ جنگ بندی کروائیں اور ثالث کا کردار ادا کریں اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا اہم ترین رول ادا کریں۔ ادھر تو وہ نہیں جاتے، دوسری طرف وہ جانے کو تیار ہیں۔ اب چائنا اور روس جو اس وقت کردار ادا کر رہا ہے، یقینی طور پر میں کہتا ہوں کہ وہ بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ اس خطے میں جس طرح آگ جل رہی ہے اور اسرائیل جس تیزی سے تہران اور ایران کے دوسرے شہروں پر حملہ آور ہو رہا ہے، یہ اس پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یقینی طور پر دوسرے ساتھ والے ممالک کے لیے بھی یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، چائنا کے لیے بھی، رشیا کے لیے بھی، افغانستان کے لیے، ایون بھارت کے لیے بھی یہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اس خطے میں امن و امان رکھنے سے ہی فائدہ ہے تمام ممالک کو، لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ آگے پہل نہیں کر رہا، وہ الٹا دھمکیاں دے رہا ہے کہ ایران جنگ بندی کرے،
ٹیبل پر آئے, سرنڈر کرے. اس نے ایک بار بھی ایسی بات نہیں کی کہ میں درمیان میں بیٹھ کے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کو تیار ہوں, جو کہ اس کا نیگیٹو کردار ہے.